ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی موت کے بعد ایران میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور ایران نے اپنا نیا کمانڈر ان چیف نیوکت کیا۔ ایران نے خامنئی کی موت کے بعد 40 دن کا راشٹریہ شوک گھوشت کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی نندا سیوکت راشٹر پرمکھ نے بھی کی۔ ایران نے نئے سپریم لیڈر کا اعلان کر دیا ہے اور حملے کے بعد بھڑکے ایران نے بھی پڑوسی دیشوں میں استھت امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ حملے ایسے سمے میں ہوئے جب حال ہی کے دنوں میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکی ادھپوت چھیتر میں تعینات کیے جا چکے تھے اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو سیمت کرنے کے لیے سمجھوتا چاہتے تھے۔ یہ اس سمے ہو رہا ہے جب دیش کے بھیتر حالات چنوتی پورن اور راشٹر ویاپی وروध پردرشن کے بعد سرکار کے خلاف اسنتوش بڑھ رہا ہے۔ سیوکت راشٹر پرمکھ اینٹونیو گوتاریس نے ایران پر امریکی اسرائیل کے ہوائی حملے کی شنیوار کو نندا کی اور چھیتر اور پوری دنیا کو سنکٹ سے نکالنے کے لیے تتکال بات چیت شروع کرنے کی اپیل کی۔ سیوکت راشٹر سرکشا پریشد کے مہاسچو اینٹونیو گوتاریس نے آپاتکالین بیٹھک میں کہا کہ استھتی کو بگاڑنے سے روکنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے چیتاونی دی اور کہا کہ ورنہ ویاپک سنگھرش ہونے کی آشنکا ہے۔ اس سے ناگرکوں اور چھیتری استھرتا کے لحاظ سے گمبھیر پرینام ہو سکتے ہیں۔ ایران پر حملے کا بھارت میں وروध شروع ہو گیا ہے۔ خامنئی کی موت کے بعد جموں کشمیر میں وروध ہوا، لوگوں نے امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ دیکھیے، جو خبر آ رہی تھی خامنئی صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ خبر صحیح ہے، اور ایک عظیم لیڈر کو آج ہم لوگوں نے کھو دیا ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب ہم نے کسی لیڈر کو کھویا ہو، مگر ہاں ہم دنیا والوں سے اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس عظیم لیڈر کی موت ہم بھولے نہیں ہیں، اور یہ بات ہم اپنی نسلوں کو ہی بتلائیں گے، اور ہماری نسلیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ کس طریقے سے روزے کی حالت میں ہمارے عظیم لیڈر کو دھوکہ دے کر کے امریکہ اور اسرائیل ذلیل لوگوں نے شہید کیا ہے۔ دیکھیے، میں تو صاف بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتا آیا ہے، اور جس کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آج خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی، مگر میں دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دے خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی کس لیے، امریکہ سے دشمنی کیوں تھی، اسرائیل سے دشمنی کیا تھی؟ صرف ان کی دشمنی یہ تھی کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے، دنیا خاموش رہی، اور جو بھی ایران کے طرف اور ایران کی طرف سے نہیں بولا ہے، میں ان کو یہی کہوں گا وہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں مگر حقیقت میں وہ سب کے سب یزید کے طرفدار ہیں، اور جو حسینی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کی طرفداری کرتا آیا ہے، اور یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ شہادت ہماری میراث ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے چلتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی افسوسناک خبر آج یہ ایرانی میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلی۔ دیکھیے، جو اسرائیل نے اور امریکہ نے کل حملہ کیا تھا، وہی عملہ آتنکوادی حملہ کہہ جاتا ہے، دہشت گردی کہی جاتی ہے، کہ کھاڑی میں پوری کھاڑی کو آج جنگ میں ڈال دیا ہے، اور پوری کھاڑی میں جو حالات ہیں وہ آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کس طریقے سے پوری دنیا میں خونریزی، نفرت اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ آقائے خامنئی کی جو شہادت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی ایک ملک کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ ہر مظلوم کے لیڈر تھے، ہر مسلمان کے لیڈر تھے، ہر انسان کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں آواز کو بلند کیا ہے۔ آج جس طریقے سے آقائے خامنئی کو شہید کیا گیا، بہت افسوسناک خبر ہے، بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم جو ایک غیور قوم ہے، اس کا وہ محبوب لیڈر جس کو آج شہید کر دیا گیا ہے، وہ جو نہ کرے کم ہے، کیونکہ جس طریقے سے کل سے حملے پورے مڈل ایسٹ میں کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا وہ لیڈر اب ان کے درمیان نہیں رہا ہے، ان کو وہ روکنے والا نہیں رہا ہے۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ کس مرحلے میں پہنچے گی کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ جیت انشاءاللہ ایران کی ہوگی، کامیاب انشاءاللہ ایران ہوگا۔ بہرحال کہ جو آقائے خامنئی کی ریلت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے ایک غم اور ایک صدمہ ہے۔